جی این اسٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، شہزادی کائنات بادشاہ فیروز دین کی اکلوتی اولاد تھی۔ شہزادی کی والدہ کا انتقال اس کے پیدائش کے وقت ہی ہو گیا تھا۔ شہزادی کائنات کو گھڑ سواری کا بہت شوق تھا۔ اس کے پاس سفید رنگ کا گھوڑا تھا جس کا نام جاں باز تھا۔ شہزادی کو شکار کا بھی بے حد شوق تھا۔ وہ اکثر محافظ سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں شکار کی غرض سے چلی جایا کرتی تھی۔ وہ ایک ماہر تیر انداز اور تلوار باز تھی۔ ایک روز وہ اپنے گھوڑے جاں باز پر سوار سپاہیوں کے ہمراہ جنگل میں شکار کے لیے گئی۔ ابھی شکار کرتے ہوئے اسے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک کالی گھٹاؤں سے جنگل میں اندھیرا ہو گیا اور پھر بارش شروع ہو گئی اور بارش نے طوفان کی صورت اختیار کر لی۔ اسی دوران جاں باز کو ٹھوکر لگی۔ ٹھوکر لگتے ہی شہزادی زمین پر آ گری۔ اس کا سر ایک پتھر سے جا ٹکرایا جس سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ اسی دوران سپاہی بھی اس سے بچھڑ چکے تھے۔ ہمیں بڑی بے چینی ہو رہی ہے، نہ جانے ہماری کائنات اس موسم میں کس حال میں ہوگی۔ بادشاہ فیروز دین نے بے قراری کے عالم میں ٹہل لگاتے ہوئے اپنے وزیر قاسم سے کہا، عالم پناہ، آپ فکر مند نہ ہوں، شہزادی کے ساتھ سپاہیوں کا دستہ ہے، وہ خیریت سے ہوں گی۔ قاسم انہیں تسلی دیتے ہوئے بولا۔ بادشاہ بولا، ہمارا دل مطمئن نہیں ہے، یوں لگتا ہے جیسے ہماری شہزادی کسی مصیبت میں مبتلا ہے۔ بادشاہ کے چہرے پر فکر کے آثار بہت نمایاں تھے۔ جی، میں آپ کی کیفیت سمجھ سکتا ہوں، ہم صبر اور دعا کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے ہیں۔ اسی دوران ایک سپاہی نواز دین ہانپتا کانپتا آیا۔ کیا ہوا؟ تم اتنے بدحواس کیوں نظر آ رہے ہو؟ حضور والا غضب ہو گیا، باغیوں نے ہم پر حملہ کر دیا ہے۔ کیا؟ یہ سن کر بادشاہ اور وزیر ہکا بکا رہ گئے۔ شہزادی کائنات کو جب ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک جھونپڑی میں پایا۔ پاس ہی اس کی ہم عمر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ کون ہو تم؟ شہزادی کائنات نے اس سے پوچھا۔ جی، میرا بھی آپ سے یہی سوال ہے کہ آپ کون ہیں؟ وہ لڑکی بولی۔ میں کون ہوں؟ مجھے نہیں معلوم کہ میں کون ہوں۔ شہزادی حیران و پریشان اسے دیکھتے ہوئے بولی، تمہارا کیا نام ہے؟ نام؟ مجھے کچھ یاد نہیں، وہ اپنا سر پکڑتے ہوئے بولی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ اپنی یادداشت کھو چکی ہے۔ بھائی بتا رہے تھے کہ یہ پتھر کے اوپر گری ہوئی ملی تھی، وہ خود سے کہنے لگی۔ اسی دوران اچانک ایک شخص جھونپڑی کے اندر داخل ہوا۔ وہ لڑکی کا بھائی سلطان تھا۔ نیلوفر، کیا لڑکی کو ہوش آ گیا؟ کچھ معلوم ہوا یہ کون ہے؟ نہیں بھائی، یہ اپنی یادداشت بھی کھو چکی ہے، اسے تو اپنا نام تک یاد نہیں۔ اوہو، یہ تو بڑی مشکل ہو گئی، ہم اس کے گھر اسے کس طرح پہنچا سکیں گے؟ ویسے کپڑوں سے تو یہ کسی امیر گھرانے کی لگتی ہے۔ ہاں، ویسے میں نے جب جنگل میں اسے پڑا دیکھا تھا تو وہاں قریب ہی مجھے گھوڑے کے پاؤں کے نشانات بھی نظر آئے تھے، شاید وہ گھوڑا بھی اسی کا ہو۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی دوران باہر سے کسی نے آواز لگائی۔ اس نے جب باہر جا کر دیکھا تو وہاں اس کا دوست دلاور تھا۔ کیا ہوا دلاور؟ سب خیریت تو ہے نا؟ تمہارے چہرے پر یہ ہوائیاں کیسی ہیں؟ دلاور اس کے نزدیک آیا اور اس کے کان میں کچھ بتانے لگا، جسے سن کر سلطان کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ باغیوں نے محل پر قبضہ کر لیا تھا اور بادشاہ فیروز دین کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اب اس سلطنت پر ان باغیوں کی حکومت تھی اور ان باغیوں کا سرغنہ کا نام منان تھا۔ منان تخت نشین ہوا اور بادشاہ فیروز دین اس کے سامنے سپاہیوں کے حصار میں کھڑے ہوئے تھے۔ بادشاہ فیروز دین یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ان کا وزیر قاسم منان کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اچھا، تو وہ آستین کے سانپ تم ہو جس کی وجہ سے ہم اس حال کو پہنچے۔ ہاں، میں وہی ہوں۔ کئی سالوں کی کوشش کے بعد آج ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ اب میں حکومت میں زیادہ حصہ پاؤں گا۔ قاسم مکرو ہنسی ہنستے ہوئے بولا، لالچ نے تو بڑے بڑوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اے نادان، یہ بات یاد رکھنا، اور یہ بھی یاد رکھنا
کہ غدار کی زندگی بہت مختصر ہوتی ہے۔ بادشاہ فیروز دین جلال میں آتے ہوئے بولے، فی الحال تو آپ کی زندگی مختصر معلوم ہوتی ہے، لے جاؤ سپاہیوں اور زندان میں ڈال دو اس کو۔ قاسم چیختا ہوا بولا۔ بادشاہ سلامت خود ہی جانے کے لیے مڑ گئے۔ منان اور قاسم ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ دوسری طرف جب دلاور کو یہ بات پتہ چلی تو دلاور بولا، بادشاہ سلامت کے خلاف بغاوت ہو گئی اور منان نے سلطنت پر قبضہ کر لیا ہے، اور اس کے پیچھے وزیر خاص قاسم کا ہاتھ ہے۔ اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ بادشاہ سلامت کی بیٹی لاپتہ ہے۔ منان نے اعلان کیا ہے کہ جو کوئی بھی شہزادی کائنات کی خبر لائے گا یا اسے خود لے کر آئے گا، اسے بے انداز دولت سے نوازا جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد دلاور چلا گیا، جبکہ سلطان کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ دوسرے دن نیلوفر نے سلطان سے کہا، بھائی، ہم اس لڑکی کو شاہ بابا کے پاس لے کر چلتے ہیں اور ان سے دعا کرواتے ہیں، شاید ان کی دعا سے اس کی یادداشت واپس آ جائے۔ ٹھیک ہے، ابھی اسے لے کر شاہ بابا کے پاس چلتے ہیں، نیلوفر نے کہا۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ کہہ کر نیلوفر کائنات کو لینے چلی گئی۔ پھر جب کائنات کو لے کر وہ شاہ بابا کے آستانے پر حاضر ہوئی اور شاہ بابا کو ساری بات بتا دی، شاہ بابا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ دعا کے بعد اچانک شاہ بابا کی نظر کائنات کے گلے پر پڑی، مالا پر پڑی۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ یہ مالا تو شہزادی کائنات کی ہے، اس کے گلے میں کیسے آئی؟ شاہ بابا حیران ہوتے ہوئے بولے، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں شاہ بابا؟ سلطان نے پوچھا۔ بابا بولے، شہزادی جب 12 سال کی تھی تو بادشاہ سلامت نے اس کے لیے خصوصی دعا کے لیے ہم سے درخواست کی تھی۔ ہم نے دعا کے بعد موتیوں کی ایک مالا پر دم کر کے اسے پہنائی تھی۔ یہ وہی مالا ہے جو اس لڑکی کے گلے میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لڑکی شہزادی کائنات ہی ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں ہکا بکا رہ گئے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو سلطان؟ جو تمہارے گھر میں لڑکی ہے وہی شہزادی کائنات ہے؟ دلاور بولا، ہاں، اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسے شاہی محل بھی نہیں لے کر جا سکتے، وہاں اسے جان کا خطرہ ہے۔ ہاں سلطان، ایک طرح سے تو یہ تمہاری بات درست ہے، پر اس کا دوسرا رخ بھی سوچو۔ اگر ہم سے منان کے حوالے کر دیں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ دلاور خوش ہوتے ہوئے بولا، لیکن دلاور، وہ میری پناہ میں ہے اور میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ میں اسے ان ظالموں کے حوالے کر دوں۔ سوچ لو سلطان، اسے منان کے حوالے کر کے تم صرف نام کے ہی نہیں، حقیقت میں سلطان بن جاؤ گے۔ یہ کہہ کر دلاور وہاں سے چلا گیا، جبکہ سلطان کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ دلاور کے دماغ میں ایک کشمکش چل رہی تھی۔ ایک طرف اس کی دوست تھی اور دوسری طرف دولت۔ اسے ان میں سے ایک چیز چننی تھی۔ آخر اس نے فیصلہ کر لیا۔ اب اس کے قدم شاہی محل کی طرف چل دیے۔ بادشاہ سلامت کوئی شخص آپ سے ملنا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ وہ شہزادی کائنات کے بارے میں معلومات لایا ہے۔ سپاہی نے منان کو اطلاع دی، اسے جلدی پیش کرو۔ منان یہ سن کر بے چین سا ہو گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں دلاور منان کے روبرو کھڑا تھا۔ کہو، شہزادی کائنات کے بارے میں کیا خبر لائے ہو؟ ہم اس کے بدلے میں تم کو مالا مال کر دیں گے۔ دلاور نے باغی منان کو تمام باتوں سے آگاہ کر دیا۔ اوہو، تو اس کی یادداشت بھی چلی گئی ہے، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے۔ وہ دلاور کی پوری بات سن کر بولا۔ پھر اس نے سپاہیوں کا ایک دستہ دلاور کے ساتھ شہزادی کائنات کو لانے کے لیے روانہ کر دیا۔ سلطان کسی کام سے کہیں جا رہا تھا کہ اس کا دوست رحمان راستے میں مل گیا۔ سلام دعا کے بعد رحمان نے کہا، سلطان، میں نے تھوڑی دیر پہلے دلاور کو دیکھا تھا، وہ بڑی جلدی میں تھا، اس کا رخ شاہی محل کی طرف تھا۔ میں نے اسے آواز بھی دینی چاہی مگر اس نے نہیں سنا۔ یہ سننا تھا کہ سلطان کو ایک جھٹکا لگا، پھر اس نے فوراً اپنے گھر کی طرف دوڑ لگا دی، جبکہ رحمان اسے حیرت سے دیکھتا ہی رہ گیا۔ سلطان ہاپتا کانپتا اپنے گھر پہنچا تو نیلوفر نے پوچھا، کیا ہوا بھائی؟ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہو؟ غضب ہو گیا نیلوفر،
دلاور نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ وہ شہزادی کائنات کی خبر دینے شاہی محل گیا ہے۔ ہمیں فوراً شہزادی کو لے کر یہاں سے نکلنا ہوگا۔ یہ سن کر نیلوفر کے بھی ہوش اڑ گئے۔ لیکن ہم اسے لے کر جائیں گے کہاں؟ معلوم نہیں، بس یہاں سے نکلو۔ پھر وہ شہزادی کائنات کو لے کر نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر دلاور سپاہیوں کے دستے کو ساتھ لے کر سلطان کے گھر پہنچ گیا، مگر دروازے پر تالا لگا دیکھ کر وہ چکرا کر رہ گیا۔ یہاں تو دروازے پر تالا لگا ہوا ہے۔ انہوں نے تالا توڑ کر گھر کی تلاشی لی، لیکن شہزادی انہیں نہیں ملی۔ ایک سپاہی چیخا، مجھے لگتا ہے کہ انہیں ہمارے آنے کی خبر ہو گئی ہے، لیکن وہ جائیں گے کہاں؟ آئے میرے ساتھ۔ وہ سپاہیوں کے ساتھ باہر آیا۔ کسی سے معلوم کرنے پر انہیں پتہ چلا کہ وہ لوگ جنوب کی طرف گئے ہیں۔ پھر وہ ان کے تعاقب میں جنوب کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر سلطان دریا پار کر کے ایک جزیرے پر پہنچا جہاں ایک قبیلہ آباد تھا۔ وہ اس قبیلے میں داخل ہوا۔ کچھ لوگوں نے دیکھا تو وہ انہیں لے کر اپنے سردار کے پاس لے آئے۔ کون ہو تم اور کہاں سے آئے ہو؟ دیکھو، مجھ سے جھوٹ مت بولنا، مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے، سردار سلطان کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ سلطان کو اس پر اعتبار کرنے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ سلطان نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ سچ جان کر سردار نے بڑی نرمی اور اپنائیت سے کہا، ہمیں معلوم ہے بادشاہ سلامت ایک نیک دل انسان ہے، جبکہ منان کو میں جانتا ہوں وہ بہت ظالم شخص ہے۔ بہرحال تم لوگ میری پناہ میں ہو، میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پھر اس نے اپنے خادم سے کہا کہ انہیں اپنے مہمان خانے پہنچا دیا جائے۔ قریب ہی ایک سردار کے جنگجو ساتھی تیر اندازی اور تلوار بازی کی مشقوں میں مصروف تھے۔ اچانک شہزادی نے ایک تیر کمان لے کر نشانہ لیا۔ اس کا نشانہ اپنے ہدف پر ٹھیک جا لگا۔ یہ دیکھ کر سلطان اور نیلوفر کی آنکھوں میں چمک سی لہر اٹھی۔ پھر شہزادی نے ایک جنگجو سے تلوار لے کر دوسرے جنگجو سے مقابلہ کرنے لگی۔ جلد ہی شہزادی نے اس کی تلوار کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ سب اس کے فن سے بہت متاثر ہوئے۔ لگتا ہے شہزادی کی یادداشت کچھ واپس آ رہی ہے۔ سلطان نیلوفر سے سرگوشی میں بولا۔ اسی دوران وہاں بندھا ہوا ایک گھوڑا زور زور سے ہنہنانے لگا۔ یہ اچانک گھوڑے کو کیا ہو گیا؟ سلطان نے ایک سے پوچھا۔ وہ بولا، معلوم نہیں اچانک کیا ہو گیا ہے۔ یہ گھوڑا ہمارے ایک ساتھی کو جنگل میں لاوارث گھومتا ہوا ملا تھا۔ اسی دوران شہزادی گھوڑے کے نزدیک آئی۔ گھوڑا فوراً شہزادی کے قدموں میں لوٹنے لگا۔ مجھے لگتا ہے یہی شہزادی کا گھوڑا ہے، سلطان نیلوفر سے بولا، جس پر نیلوفر نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ شہزادی نے اپنے قدموں میں گھوڑے کے لوٹتے دیکھا تو وہ دم بخود رہ گئی۔ اچانک اس نے اپنا سر تھام لیا۔ پھر وہ زور سے چیخی۔ جاں باز، اس کی یادداشت واپس آ چکی تھی۔ یہ دیکھ کر نیلوفر اور سلطان کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی۔ کچھ دیر بعد جب شہزادی کچھ سنبھلی تو نیلوفر نے اسے سب بتا دیا کہ وہ انہیں کہاں اور کس حال میں ملی تھی، اور جب اسے اپنے والد محترم کے بارے میں پتہ چلا تو وہ دھاڑے مار کر رونے لگی۔ ادھر دلاور اور سپاہیوں کے ساتھ شہزادی کی تلاش میں مارا پھر رہا تھا، مگر انہیں شہزادی کی کوئی خبر نہ ملی۔ آخر وہ لوگ خالی ہاتھ واپس لوٹ گئے۔ جب منان کو معلوم ہوا کہ وہ خالی ہاتھ آئے ہیں تو اس نے غلط اطلاع کے جرم میں دلاور کو قید میں ڈال دیا۔ ایک دن شہزادی قبیلے کے سردار سے بولی، ہمیں اجازت دیں، ہم اپنے والد کی خبر گیری کے لیے محل جانا چاہتے ہیں۔ اس پر سردار بولا، دیکھو بیٹی، تمہارا وہاں تنہا جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، دشمن تو خود تمہیں ڈھونڈ رہا ہے۔ پھر سردار نے کچھ سوچ کر کہا، اب فکر کی کوئی بات نہیں، اب ہم دشمن کے کھیلے ہوئے کھیل سے ہی کھیلیں گے۔ کیا مطلب؟ ہم سمجھے نہیں، شہزادی بولی۔ دیکھو بیٹی، دشمن نے آپ کے وزیر سے سازش کر کے آپ کے والد سے تخت چھین لیا۔ اب ہم بھی محل کے اندر آدمی سے مل کر تخت واپس لے لیں گے۔ میرا ایک دوست منان کے دربار میں بڑے عہدے پر ہے،
مجھے یقین ہے کہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے کیونکہ ہم حق پر ہیں، لیکن اس محاذ پر ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، ہم اپنے ہاتھوں سے دشمن کو خاک چٹائیں گے۔ سردار کو اس کی بات ماننا پڑی۔ آخر ایک دن انہوں نے مکمل تیاری کے بعد باغیوں کے خلاف محل پر حملہ کر دیا۔ جس طرح منان نے بادشاہ کے خلاف سازش کی تھی، اسی طرح آج سردار نے اس کے خلاف کارروائی کی۔ فرق صرف نیتوں کا تھا۔ منان کی نیت میں فتور تھا، جبکہ سردار نیک نیتی سے حملہ آور ہوا تھا۔ وار کامیاب رہا۔ اس موقع پر شہزادی کائنات نے شمشیر زنی کے وہ جوہر دکھائے کہ دشمن کی فوجی حیران رہ گئے۔ آخر منان اور قاسم اپنے انجام کو پہنچے۔ بادشاہ سلامت کو قید خانے سے رہا کرا لیا گیا۔ آج کا سورج ایک نئی آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہوا۔ بادشاہ فیروز تخت پر جلوہ افروز ہوئے۔ انہوں نے سردار، سلطان اور نیلوفر کا بہت شکریہ ادا کیا اور انہیں مال و دولت سے نوازنا چاہا تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ سردار بولا، بادشاہ سلامت، آپ کی شہزادی اور آپ کی سلطنت آپ کو دوبارہ مل گئے۔ اس سے جو خوشی ہمیں ملی وہ کسی دولت سے کم نہیں۔ بادشاہ نے سردار کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے فیصلہ کیا ہے، جہاں تمہارا قبیلہ آباد ہے تم اس جزیرے کے مالک ہو گئے۔ پھر سلطان نے مخاطب ہو کر کہا، تم اور تمہاری بہن یہیں شاہی محل میں رہیں گی، تمہاری سرپرستی ہم کریں گے، تمہیں فوجی تربیت دے کر فوج کا سپہ سالار بنائیں گے۔ نیلوفر تو ویسے ہی کائنات کی سہیلی ہے۔ تینوں شکر گزار نظروں سے بادشاہ کے حضور اداب بجا لائے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ جزاک اللہ۔